اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایسے پیارے اور محبوب بندے وہ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں دوستو جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت بہت جلد سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ مجبور اور لاچار اور بے بس لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اگر مظلوم ہو، ستم رسیدہ لوگ، ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی جو مظلوم ہوں، ان کی دعائیں اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے گا تو اس کی دعا اس کی اولاد کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ امام عادل کی دعا، یعنی عدل و انصاف کرنے والے خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہر نیکوکار آدمی کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ رب العزت بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے خدمت گزار اولاد کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ جو ماں باپ کا خدمت گزار بندہ ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت قبول ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان کے لیے جب کہ وہ اس سے ہٹ کر دعا کرے، یعنی اس کے پس پشت دعا کرے، تو ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی دعا جب تک وہ کسی پر ظلم نہ کرے، قطع رحمی نہ کرے، یعنی قرابت داروں کی حق تلفی، قرابت داروں کا حق نہ چھینے، تب تک اس مسلمان کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یعنی وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی سے قطع تعلق نہ رکھے، کسی کا حق نہ کھائے، تو ایسے مسلمان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اور جو دعا کر کے اظہار مایوسی یا شکایت کے طور پر یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایسا شخص جو دعا کرنے کے بعد یہ شکوہ کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت دعائیں کی، بہت وظائف کیے تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایسے مایوس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر ایسے شخص کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو مایوسی کا اظہار نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے، تو ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ عذاب جہنم سے آزاد کردہ وہ بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جامعہ ابو منصور میں ایک روایت موجود ہے کہ صحیح دعا حاجی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر حج سے واپس آ جائے۔ اگر کوئی حج کرنے گیا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ جب تک حج کر کے گھر اپنے واپس نہ آ جائے تب تک اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے سنا ایسے اچھے لوگ، ایسے محبوب لوگ کہ روزہ دار کے بارے میں سنا، ماں باپ کی تابع دار اولاد کے بارے میں آپ نے سنا، حاجی کے بارے میں سنا، مسلمان کے ساتھ حسن سلوک رکھنے والے کے بارے میں آپ نے سنا،
تو ایسے لوگوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے جو نیکوکار ہوں، جو روزہ دار ہوں، جو مظلوم ہوں، جو مجبور و لاچار ہوں۔ تو ہمیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان سے عرض گزارش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ مجبور لوگ ہیں، آپ مظلوم لوگ ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، آپ والدین کے تابع دار لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بہت جلد پوری فرمائیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔